مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ میں تو صحیح آ رہا ہوں گا، آواز بھی صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شکر گزار، جن پر کوئی احسان کیا جائے، کوئی نعمت دی جائے تو وہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج ایسے ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں احسان فراموش۔ کیا ہوتے ہیں؟ احسان فراموش۔ احسان فراموش کسے کہتے ہیں؟ احسان فراموش کو کہتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پیچیدہ سوال نہیں کیا میں نے آپ سے۔ احسان فراموش کہتے ہیں آپ نے خوب نوازا، خوب احسانات کیے، خوب اس پر خرچ کیا، اور جب اس کی باری آئی تو وہ ایسے بن گیا جیسے آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، دونوں طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کا دونوں طرح کے لوگوں سے کبھی واسطہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے؟ پڑا ہے نا واسطہ؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اسرار بھائی خیریت سے ہو آپ جہاں بھی ہو مجھے ٹکا کے نظر پڑتی ہے آپ کے اوپر ماشاءاللہ۔ پرانے دوست جو ہے نا ہمیشہ اس سے تعلق بنا کے رکھو، کیونکہ وہ کمبخت آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اس سے بگاڑو گے۔ اس لیے بچپن کا دوست، پرانا دوست، اس سے کبھی بھی مت بگاڑو، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے میں بنا کے رکھتا ہوں اسرار بھائی سے، کاشف بھائی سے، سلمان بھائی سے، یہ پرانے ہیں یہاں کے ہمارے۔ اچھا خیر، تو کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ سمجھے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہو۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ بھائی، یار یہ والا پنکھا بند کر دو، میرے منہ پہ یہ ہوا ہمارا شور شرابہ زیادہ کر رہا ہے، تھوڑا سا پسینہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا، اس کی آواز بہت زیادہ ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا زندگی میں واسطہ پڑا ہوگا ان لوگوں سے بھی جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کبھی ان کو چائے بھی پلا دی تو ملتے ہیں تو وہ ان کو یاد آ جاتا ہے، او بھائی وہی ہو نا جو میرے پاس چائے کے پیسے نہیں تھے، تم نے ہوٹل میں دے دیے تھے۔ کتنا وہ ملنساری سے ملتے ہیں آپ سے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ نے ان کو احسانات کر کر کے احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا، لیکن ان کا جب کام نکلتا ہے تو کنی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ آپ کا بھی دونوں طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا۔ تو جب آپ نے کسی پر احسانات کیے ہوں اور جب اس کی باری آئے اور وہ منہ پھیر لے تو آپ کو وہ بہت برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بولو نا، لگتا ہے۔ کتنا غصہ آتا ہے یار، کتنا غصہ آتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اور احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا اس کو۔ اتنے احسان میں نے انسان پر کیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قلم لے کر گننا شروع کرو، لکھنا شروع کرو، سارے درختوں کے قلم گھس کے ختم اور سارے سمندروں کی سیاہی خشک ہو کے ختم، اللہ کے احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اسی کا احسان مانتے ہیں جس کا نہ ماننے میں ٹینشن ہو۔
جس کی نہ ماننے میں کیا ہو مسئلہ ہو. آپ کو وسیم بھائی نے وقت قرضہ دیا اور وہ طاقتور آدمی ہے, آپ کو پتا ہے وہ پیسے واپس بھی نکال لیتا ہے. جب آپ اس کو قرضہ واپس کریں گے, جھکیں گے بھی, وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ ٹائم پہ میرے کام آ گئے. یہاں آپ شکریہ کی رٹ لگاؤ گے کیونکہ وسیم محلے کا بدماش ہے. وہ کیا ہے محلے کا؟ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہو تو معذرت, وہ محلے کا کیا ہے بھائی؟ بدماش ہے. تو آپ تھینکس فل اور وغیرہ وغیرہ انگلش, پشتو, پنجابی سب میں جو آپ کو شکریہ کے الفاظ آتے ہیں آپ پارسل کرو گے. مسئلہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں زیادہ خراب ہوتا ہے جہاں احسانات بہت زیادہ ہوں, لیکن اگر آپ نے اس کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا تو وہ آپ کا کچھ فی الحال بگاڑ نہ رہا ہو. ایسے موقع پہ احسان فراموشی آسان ہوتی ہے اور احسان مند بننا, کسی کا شکر ادا کرنا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہاں تک تو کلیئر بات ہو گئی, میرا خیال ہے کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں کی میں نے ابھی تک. آگے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بات کرنے والا ہوں. کافر کی عادت کیا ہے؟ کافر, یہ لفظ یاد رہے گا. کافر کا مطلب جو اللہ کو, قرآن کو, اللہ کی تعلیمات کو, اس کے رسولوں کو نہیں مانتے, خدائی تعلیمات کو نہیں مانتے. لیکن ان کی ایک بری عادت کیا ہے؟ جس کے احسانات جتنے زیادہ ہوں گے وہ اس کے اتنے زیادہ ناشکرے ہوں گے, جس کے احسانات کم ہوں گے وہ اس کا شکریہ ادا کریں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال سے بات سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ کھوپڑی شریف آپ لوگ عظیم لوگوں, آپ کی سمجھ میں بات انشاءاللہ آ جائے گی جب مثال سے بات سمجھاؤں گا. جو آسمانی تعلیمات ہے نا, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ زبور ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ قرآن ہو, جو بھی آسمانی مذاہب ہیں, وہ سب سے زیادہ حقوق کس کے بتاتے ہیں؟ اللہ کے. کیونکہ اس کے احسانات سب سے, بولتے کیوں نہیں بھائی, جلدی بولو ذرا, اس کے احسانات سب سے زیادہ. جتنی آسمانی تعلیمات ہیں, آپ تورات اٹھا کے پڑھ لو, انجیل پڑھ لو, زبور پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, حدیث پڑھ لو, اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقوق والدین کے بیان کیے گئے ہیں ہر آسمانی مذہب میں. کافروں کے ہاں آپ کو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں نظر آئیں گی, خواتین کے حقوق کی تنظیمیں نظر آئیں گی جس میں اماں نہیں ہوں گی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ یعنی ویمن رائٹس پہ پوری کتابیں اور قانون, لیکن اس ویمن رائٹ میں اماں مارکیٹ سے شارٹ. یعنی ویمن بھی بس وومن, عورت بس. ابے عورت میں اماں کا کیا ہے؟ نہیں, اماں کو نکالو. وہ آپ کی انڈیویجول لائف ہے, آپ کی پرسنل لائف ہے کہ آپ اماں کے پاؤں دباتے ہیں نہیں دباتے, اس کو گھر میں رکھتے ہیں نہیں رکھتے, اس کی خدمت کرتے ہیں نہیں کرتے, اس کا علاج کا خرچہ اٹھاتے ہیں. وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, وہ اولاد کی ذمہ داری بولو نہیں. حالانکہ جب پیدا کیا تھا اسٹیٹ نے پیدا کیا تھا, یہ اسٹیٹ کے باپ نے پیدا کیا تھا, یہ اسٹیٹ کی ماں نے پیدا کیا تھا. پیدا کس نے کیا تھا؟ میں بتا رہا ہوں کافر اور اسلام کا. آج ہمارے ینگسٹر کافر سے بڑے متاثر ہیں, انگریزوں سے, کافروں سے, جاپانیوں سے. واہ واہ واہ, ان کا کلچر کتنے اچھے, ہم کتنے گندے. نا, جو آسمانی تعلیمات اور خدائی تعلیمات سے ہٹ گیا وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو جہنم میں کیوں ڈالے گا اگر وہ اچھا ہے بھائی؟ اتنا اچھا ہے تو اللہ نے کیوں کافر کے لیے آگ رکھی ہے کہ آنے دو میرے پاس, نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں. کافر ناشکرا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, اما شاکرن و اما کفورا. کافر کی سپرلیٹو ڈگری کفور ہے. جو کافر نہیں ہے وہ شکر گزار ہے, جو شکر گزار ہے وہ کافر نہیں ہے. تو آپ کافر بھی کہہ رہے ہو اور اچھا بھی کہہ رہے ہو, شکر گزار بھی کہہ رہے ہو, یہ تضاد ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جیسے آپ کہہ رہے ہو چور ہے لیکن ایماندار ہے, یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ چور ہے لیکن ایماندار, ڈاکو ہے لیکن ایماندار ہے, یار بندہ ایک نمبر ہے ڈاکو,
ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, جھوٹ بہت بولتے تھے, چوریاں کرتے تھے. کسی نے کہا دل کا بہت اچھا ہے. چور بھی ہے, لوگوں کا مال بھی لوٹتا ہے, لیکن دل کا کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. پتہ نہیں دل کے برا کی کون ہوتا ہے پھر. خیر, تو سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے ہوتے ہیں اللہ کے بعد. کس کے ہوتے ہیں؟ ماں باپ. تو بڑھاپے میں ماؤں کو کون سنبھالتا ہے؟ اسٹیٹ. اولاد نہیں سنبھالتی. کیا اسٹیٹ نے پیٹ میں رکھا ہے 9 مہینے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بولو نا. نہیں, تکلیف سے جنا اسٹیٹ نے ہے, ریاست نے ہے بھائی, حکومت نے ہے. 2 سال چھاتیوں سے دودھ کس نے پلایا؟ ماں نے. اس ماں کے حقوق بولو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ میں نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے, غلیظ پانی سے پیدا کیا, احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا. تو ان میں 2 طرح کے انسان بنے, اما شاکرن, کچھ شکر گزار. ان پر جب نعمت دو گے تو وہ آپ کی نعمتوں میں کا شکر ادا کریں گے. اور کچھ کیا بن گئے؟ ناشکرے. جو ناشکرے تھے ان کو اللہ نے کافر کہا, جو شکر گزار تھے ان کو اللہ نے مومن کہا, مسلم کہا. تو آج انسانیت سے 2 بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں شکر گزاری کے معاملات میں. جس کا احسان زیادہ ہے اس کا زیادہ شکر ادا نہیں کیا جاتا, بلکہ جس سے ہماری ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کا شکر زیادہ ادا کیا جاتا ہے. ہماری ضرورت جس سے زیادہ پڑتی ہے نا, جو مادہ پرست دنیا ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ اگر اس کے احسان کا بدلہ ادا کریں گے تو آپ کو آئندہ مزید فائدہ ہوگا, تو وہ بدلہ ادا کرتے ہیں. کسی کمپنی میں کسی مینیجر نے کمپنی کو ترقی دے دی تو وہ اس کی قدر کرتے ہیں. اس کی کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں. بھائی اس کو ترقیاں دو, اس کو ایوارڈ دو. کسی سائنٹسٹ نے کوئی بڑی خدمت کر لی, اس کو ایوارڈ دو, تاکہ لوگوں میں یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو. بھائی یہ جو آپ اس کو ایوارڈ دے رہے ہو, اس کا تو آؤٹ پٹ آپ کو دنیا میں مل جائے گا. تو اللہ ہم سے جو شکر چاہتا ہے کہ آپ نے کون سا شکر ادا کرنا ہے, وہ شکر جس شکر کے پیچھے کوئی مادی مفاد بولو نہ. میں گاڑی اردو تو استعمال نہیں کر رہا نا. وہ شکر اللہ ہم سے چاہتے ہیں جو خالصتاً شکر برائے شکر ہو, جس کے پیچھے آپ کا کوئی مادی فائدہ نہ ہو. یہ شکر ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کا, اس کے بعد والدین کا, اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا. کیونکہ قریبی رشتہ داروں کے احسانات بھی دوسروں کی نسبت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کسی ریلیٹیو نے آج تک ہم کو 1 ٹکا نہیں دیا. بھائی ٹکا نہیں دیا, لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ان کی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے, اور آپ پڑے ہوئے ہو, تو لوگ سب سے پہلے کس کو فون کریں گے ہاسپٹل لے جانے کے لیے؟ ایمبولینس کو تو کریں گے ہی, لیکن جو تلاش کریں گے اس کا کوئی والی وارث ہو تو سب سے پہلے کس کو فون کریں گے؟ دوست کا نمبر بھی ہے, سگے بھائی کا نمبر بھی ہے, تو کس کو فون کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی. استاذ کا نمبر بھی ہے, بھائی کا نمبر بھی ہے, تو اس ٹیچر کو فون کریں گے, بھائی کو کریں گے؟ بولیں گے یار ٹیچر سے بڑا. پیر و مرشد کا نمبر بھی ہے, سگے بھائی کا نمبر بھی ہے, تو کس کو فون کریں گے؟ سگے بھائی. اس کا مطلب یہ چیز طے شدہ ہے بھائی, آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ بھائی کے کندھوں پہ. تو اس ذمہ داری کے بدلے میں اللہ نے بھائی کو جو حقوق دیے ہیں وہ دوست کو بولتا کیوں نہیں دیے. دوستی اگر رشتہ داری پر مقدم ہوتی تو سب سے زیادہ دوستی اور احسانات انصار کے تھے مہاجرین پر. جب مکہ سے میں صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کیسے مدینہ والوں نے اپنے سینے کھول دیے نا صحابہ کے لیے, کاروبار میں شریک کر لیا. آج کوئی کاروبار میں شریک کرتا ہے کسی کو؟
میں نہیں کر سکتا تو آپ جو میں اتنی سخاوت بیانات کر رہا ہوں, آپ میرے پاس آؤ مفتی صاحب, ہاں اس طرح شریک کروں گا, آدھے پیسے دے دو, اس طرح کے پیسے پورے میرے ہوں. ایک صاحب آئے, بزنس کیا میرے ساتھ انہوں نے, کہ پیسے بھی آپ کے, یعنی اس کا حاصل یہ تھا کہ نام بھی میرا استعمال ہوگا, پیسہ بھی میرا استعمال ہوگا, رسک بھی میں لوں گا, محنت بھی میرے بندے کریں گے. میں نے کہا تو پیڑے کھائے گا یا بیٹھ کے, پھر نکل, جب سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں تو پھر میں ہی نہ پورا پروفٹ رکھوں. تو ہمارے ابا کہا کرتے تھے جب کوئی آئے نا کہ مجھے پیسے دے دو, میں بزنس کر رہا ہوں, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا, تو اس کو مشورہ دیا کرو پورے پیسے تو لگا لے, پورا پروفٹ تیرا. کیا زبردست پیکج دیا کہ نہیں دیا؟ اصل میں وہ تجربہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے پیسوں پہ, وہ تجربہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے پیسوں پہ کہ ٹرائی کر کے دیکھو نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر اس کو یقین ہوتا نا کہ 100% نفع ہے تو آپ کے پیسوں پہ بزنس نہ کرتا, ادھار لے لیتا لیکن کرتا اپنے پیسوں پہ. اس لیے ہمیشہ بزنس کا اصول یاد رکھو کہ جس نے کسی کو پیسے دے دیے نا بزنس کے لیے, میں بتا کے تھک گیا لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, جس نے پیسے دے دیے نا کسی کو بزنس کے لیے, بھول جائے, پہلے دن سے بھول جائے, وہ اب نہیں ملتے. چاہے وہ بزرگ ہو, داڑھی ہو, ٹوپی ہو, آدھے ٹخنوں تک شلوار ہو, وائٹ کاٹن کلف, حاجی, نمازی, عمرہ کرنے والا, آپ نے پیسے دے دیے, اب ناممکن. اگر وہ پیسے کما کے دے رہا ہے تو زیادہ بڑا فراڈی ہے. وہ اعتماد لینا چاہ رہا ہے, وہ اس لیے دے رہا ہے کہ یار ابھی 1 کروڑ روپے لیا, اس کو تھوڑا اعتماد بحال ہو تاکہ 2 کروڑ نکلواؤ, اس لیے وہ پہلے دن بھاگ گیا, شکر ادا کرو. نہیں, اگر وہ پیسے کما کے دے رہا ہے نا تو سمجھ لو کہ اب بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے قدرت کی طرف سے. آپ کو پیسے میں نے اس کو دیے, دھچکا قدرت کی طرف سے لگ رہا ہے. تو قدرت کی طرف سے اس لیے لگ رہا ہے کہ قدرت نے مفتی طارق مسعود کو یہ توفیق دی کہ آپ کو بار بار سمجھائے ایک بات, پھر بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو انتقام کون لے گا؟ اب قدرت انتقام لے گی آپ سے. اب وسیم بھائی کو پیسے دیے, وسیم بھائی تو دوسرے نمبر پہ ہے. تو اس لیے یہ بیان سے ہٹ کے ایک بات بیچ میں آ گئی, میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا کبھی بھی نہیں. کوئی آدمی کسی کے پیسوں پہ جب پیسہ کماتا ہے نا, اس کو دیتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے کہ یار محنت میں کروں, اس کو کیوں دوں میں پیسے. اس لیے یہ کام کبھی بھی نہ کیا کرو. اور اس میں خواتین کو زیادہ بیوقوف بنایا جاتا ہے. جب ان کو وراثت ملتی ہے, بھائی کھا جاتے ہیں, شوہر کھا جاتا ہے, اور رشتے دار کھا جاتے ہیں. بہن کو جب وراثت ملے, ایک ہی حل ہے, کسی اچھی جگہ پراپرٹی لے کے ڈال دو یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو, اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل بولو نہیں. بہن کی پراپرٹی بھائی کھائے گا, نہ کھائے نا میرا نام بدل دینا. آپ کرو یار مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیا سارے چور ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ اس کا جواب ہے جی. اس کا جواب کیا ہے؟ جی. اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. جو نہیں بھی چور ہوتا ہے نا, یہ کرنے کے بعد بن جاتا ہے وہ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چور نہیں ہیں, آپ کی نیت ہوتی ہے بہن سے 1 کروڑ روپے لیتا ہوں تو میں بزنس کروں گا تو میں ایمانداری سے دوں گا, لیکن تھوڑے دنوں بعد خیال آتا ہے یار چھوڑو یار کیا مسئلہ ہے. پیسہ ایسی چیز ہے, خدا کی قسم, اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے دل میں دنیا کی کتنی محبت ہے. ایسے ہی تھوڑی میں ذاتی مکانات کے خلاف بولتا ہوں, مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں میں. دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ بھائی. اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, ذاتی مکان بنا لو, نہیں دیا کوئی ضرورت نہیں ہے. قبر قبر قبر, جنازہ جنازہ جنازہ, تھوڑے دن کی زندگی. جب تک یہ کھوپڑی میں یہ والے سافٹ ویئر اچھی طرح انسٹال نہ ہو جائے نا, اس وقت تک پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر نہیں ہو سکتا انسان. پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر نہیں ہو سکتا, کیونکہ دنیا کی ہر چیز پیسے سے آتی ہے, لہذا اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس پہ کمپرومائز وہی کرے گا جس کو پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے, یہ دیواریں اینٹیں میرے کسی کام کی نہیں ہے. 2 ٹائم کی روٹی مل جائے, سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بہت ہے میرے لیے. یہ جب تک تصور نہیں بیٹھے گا نا تو اس وقت تک پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر نہیں ہو سکتا آدمی. اچھا خیر, ہم کہاں چلے گئے, کیا بات چل رہی تھی؟ بات میں دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, شکر گزاری. کافر کیا کرتا ہے؟ کافر کے ہاں ریلیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کافر کے ہاں انسانی حقوق کی بات ہوگی, باپ کے حقوق کی بات نہیں ہوگی, بھائی کے حقوق کی بات بولتے کیوں نہیں ہوگی, چچا بھتیجے کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. کافر کے ہاں عورت کے حقوق کی بات ہوگی, ماں کے حقوق کی بات نہیں ہوگی, بہن کے حقوق کی بات نہیں ہوگی, خالہ پھوپھی کے حقوق کی بات نہیں ہوگی.
عورت کے حقوق پہ صبح شام تقریریں ہوں گی. تو بھائی جب کسی کے حقوق پہ بات نہیں, یعنی مبہم بات ہو گئی نا, یہ تو مبہم بات ہو گئی. حالانکہ سب عورتوں کے احسانات ایک جیسے ہیں, ہے بھائی. کیا بہن ماں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ بولو, نہیں ہو سکتی. کیا خالہ پھوپھی سگی ماں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا بھائی باپ کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا پڑوسی بھائی کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ناشکری ہے کہ آپ کے پر احسانات مختلف اور آپ نے سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیا. یہ ناشکری, یہ بہت بڑی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, اچھا کافر خدا کے حقوق کی تو بات ہی نہیں کرتا. آپ نے کبھی دیکھا کوئی تنظیم ہو جو خدا کے حقوق کے لیے بنی ہو کہ بھائی اللہ کے بھی حقوق ہیں, اس کو کوئی پورا نہیں کر رہا دنیا میں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کا ایک جواب دیتے ہیں, بھائی اس میں تو بہت اختلافات ہیں, کوئی خدا کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, مذہب ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو اختلافات تو میرے بھائی اور بھی بہت سارے موضوعات میں ہیں. چائنیز کتا پکڑ کے جلتی آگ میں ڈال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے, لیکن جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں کہ نہیں اٹھاتی؟ کیوں اٹھاتی ہیں بھائی؟ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ زندہ جانور کو جلتی آگ میں ڈال دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. دلیل کی دنیا میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, کس کے احسانات ہیں اور کس کے احسانات کم ہیں, یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اب اللہ تعالیٰ یا جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ انسان کی دو قسمیں ہیں, ایک شکر گزار اور ایک ناشکرے. تو شکر گزار کا مطلب کیا ہے؟ جس کا احسان زیادہ اس کا شکر بھی زیادہ, جس کا احسان کم اس کا شکر اس کی نسبت کم. احسان زیادہ شکر کم, احسان کم شکر زیادہ, یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی نے آپ کو 50 روپے ہدیہ دیا, آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہو. ایک آدمی نے 50 کروڑ دے دیا, آپ شکریہ تھینک یو بھی نہیں کہہ رہے. اس کو غصہ آئے گا نا 50 کروڑ والے کو. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اما شاکرن و اما کفورا. انسانوں میں دو قسمیں, نمبر 1 شکر گزار, نمبر 2 ناشکرے. شکر گزار کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے سب سے زیادہ احسانات ہم پر کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو فوری کوئی سزا ہمیں ملتی نہیں ہے. نہ ہماری روٹی بند ہوتی ہے, نہ ہماری تنخواہ میں کوئی کمی ہوتی ہے, نہ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے, نہ کوئی صحت خراب ہوتی ہے ہماری, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ ناشکری اگر کسی کی جاتی ہے تو کس کی؟ اللہ کی. دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے نا, کیا اس نے اور جھک کسی اور کے سامنے رہے ہو, عبادت کسی اور کی کر رہے ہو. اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جن کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کون ہے؟ والدین. وہ کون ہے؟ والدین. سب سے زیادہ حقوق والدین کے پامال ہوتے ہیں, آج بھی ہوتے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق جس کے پامال ہوتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں. چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق جن کے پامال ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہیں. اور سب سے زیادہ حقوق جس شخصیت کے ادا کیے جاتے ہیں وہ آپ کا باس ہے. اس کا کوئی حق کبھی بھی ضائع بولو نہیں ہوتا. وہ جب گھر پہ آئے گا عزت بھی دیں گے, چائے بھی پلائیں گے, ڈانٹے گا تو آپ برداشت بھی کریں گے, اور غصہ کرے گا فائل اٹھا کے پھینک دے گا آپ کی تو آپ دوبارہ اٹھا کے رکھ لیں گے, سر آپ کو تکلیف ہوئی, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سب سے زیادہ حقوق کس کے دیے جا رہے ہیں دنیا میں؟ بولو باس کے. حالانکہ اس کا آپ پر 5 روپے کا بھی احسان شاید نہ ہو. شاید اس لیے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ ہوتا بھی ہے احسان. وہ بھائی آپ سے کام لے رہا ہے, آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اس کی. جتنے محتاج آپ اس کے ہیں اتنا ہی وہ آپ کا محتاج ہے. تو میں آپ کی سوچ تبدیل کرنا چاہتا ہوں. میں کیا, اللہ اس کے رسول. اللہ رسول کہتے ہیں سپیریئر کس کو رکھو میرے بھائی؟ اللہ کو. اتنے احسانات سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک عضو
ایک ایک عضو، اس کی اگر مارکیٹ میں قیمت لگوائی جائے نا، کروڑوں اربوں روپے بنے گی وہ قیمت. ایک آنکھ کو دیکھ لو، آنکھ کو خالی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور تصور کر لیں اللہ نے آنکھ کی نعمت چھین لی، دنیا اندھیری. تبھی تو حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ آنکھوں کی نعمت لے لے اور وہ صبر کرے تو جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نابینا کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ نے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اس کو. کتنی بڑی نعمت ہے بھائی آنکھ کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے. کوئی آپ کو 1 کروڑ روپے لا کے دے اور بولے یہ 1 کروڑ روپے رکھ اور آنکھیں دونوں مجھے دے دے، آپ مان لو گے؟ آپ بولو گے تو 1 نہیں 10 کروڑ، اور یہ غریب آدمی کو تو 10 کروڑ دے دے، میں آنکھیں نہیں دوں گا تجھے، میں آنکھیں نہیں دوں گا میں تجھے. سننے کی نعمت. اور یہ جو انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں نا، یہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان جیسی 100% کاپی اب تک کوئی سائنسدان کر نہیں سکے. اس کی 100% کاپی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ اسی آنکھ کی تو کاپی ہے، 100% کاپی نہیں ہے یہ. اور وہ آنکھ ہماری کھوپڑی میں اللہ نے لگا دی، اور اس کیمرے کو گھمانے کے لیے پہلے یوں 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 ٹائٹ کرو. دیکھا میں تھوڑا سا یوں ہو جاؤں، یہ بیچارہ کھڑا ہوگا کیمرہ مین، اٹھے گا یوں کر کے گھمائے گا، پھر یوں اسکرو ٹائٹ کرے گا اس کا، پھر وہ ڈھیلا ہو گیا تو پھر ٹائٹ کرے گا. ہم کیسے آنکھوں کو گھما رہے ہیں کہ نہیں گھما رہے؟ ایسے پتلیاں گھوم رہی ہیں ہماری. اور ہمارے 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہے. یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کی پتلیوں کے بیچ کا فاصلہ اتنا بہترین ہے، وہ زندگی بھر کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اور جب ایک کیمرہ موو کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ والی آنکھ سے ادھر دیکھنا بھول گئے، یہ والی سے ادھر دیکھ رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ. اور یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کا ذرا سا تھوڑا سا فاصلے میں گڑبڑ ہو جائے نا تو ایک کے 2 نظر آنا شروع ہو جائیں. پھر آپ کو 2 شادیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بیوی آپ کو 2 نظر آئے گی. اور ایڈجسٹمنٹ تھوڑی اور چینج کروا لو تو ایک آپ کو 4 نظر آئیں گی. اور اگر آپ کی 4 شادیاں تو آپ کو 16 نظر آئیں گی. سبحان اللہ. لیکن وہ فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ سب ایک ہی شکل کی ہوں گی. یا آپ خوش ہو گئے تھے کہ چلو یار ویسے تو شادی ہو نہیں رہی، آنکھوں کی سیٹنگ چینج کر لیں، لیکن اس میں فائدہ ہی نہیں ہوگا. وہ دونوں شکل، تبھی تو چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے، دوسری کی شکل بھی بالکل پہلی جیسی ہوتی. چائنا میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل سیم پہلی جیسی ہوتی ہے، فائدہ نہیں ہے شادی کرنے کا. کیسی بڑی نعمت ہے میرے بھائی اللہ کی. صرف ایک آنکھ ہی پہ غور کرتا رہے، غور کرتا رہے، زندگی ختم ہو جائے گی، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کان کی نعمت دیکھ لو. اچھا کتنی بڑی گڑبڑ کی کافر نے، کتنا بڑا ناشکرا. مجھے ایک بات بتاؤ، ناشکری کے بھی نا درجات ہوتے ہیں، اسٹیپ ہوتے ہیں. آپ کو کسی نے، آپ پانی میں ڈوب رہے تھے، کسی نے آپ کو بچا لیا، تو اس نے ایک دن آپ کو بلایا کہ یار میری دعوت پہ آ جاؤ، میں نے اس دن آپ کو بلایا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میرے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھا لو. آپ کا فرض بنتا ہے آپ جائیں بھائی، اس نے آپ کو بلایا، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ چاہیے. آپ کا فرض بنتا ہے اگر واقعی ضرورت ہے تو آپ اس کو قرضہ، اپنی جان بچائیے بھائی، قرضہ دو. اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مفتی صاحب سے کہہ کے میری دوسری شادی کرا دو. ایک مثال دے رہا ہوں میں. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ، میں تو دوسری شادیاں نہیں کراتا، لیکن آپ کو اگر کوئی جاننے کوئی بیوہ ہے یا آرڈر پہ کوئی بیوہ بنانی پڑے، آپ کیا کرو گے؟ اس کی مدد کرو گے. بہت سارے کام جو آپ کے ذمہ لگا رہا ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شکر کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، وہ ساری خدمات کریں گے، اس کو ساری سروسز دیں گے، کچھ آدھے کریں گے کچھ آدھے نہیں کریں گے. یہ سب مختلف درجات ہیں. لیکن سب سے بدترین ناشکری پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بدترین، جس پہ وہ تل ملا جائے گا اور کہے گا کاش میں تجھے بچاتا نہیں، میں نے غلطی کی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تجھے بچایا. وہ ناشکری ہے کہ آپ مکر جائیں، آپ بولیں تو نے میری جان بچائی ہے ہی نہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے بچائی ہے جان. آپ کہ تو نے میری جان، بولو، بچائی نہیں. جھوٹ بول دیں صاف اس کے سامنے، کہیں یہ تو میں خود بخود بچاؤں. میں
میں اصل میں جب سمندر کی لہریں تھی اور ڈوب رہا تھا نا، تو ہوا یہ تھا کہ حسن اتفاق سے ایک لہر آئی، اس نے اٹھا کے مجھے اوپر پھینکا، اتفاق سے ایک فش آئی، اس نے اٹھا کے اسی دوران جمپ کر کے مجھے دوسری فش پہ پھینکا، دوسری فش نے تیسری فش پہ، وہ بیچ میں سمندر میں کہیں ڈوب رہا تھا، پھر تیسری نے چوتھی فش پہ، ایسے مچھلیوں کی کمر پہ جھولتا جھالتا میں کہاں پہنچ گیا؟ کنارے پر۔ بتاؤ اس بدترین تعویل پر اس بچانے والے کو کتنا غصہ آئے گا؟ کہے گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے بیچ سمندر سے تجھے کوئی ایسے بچا کے لے آئے، میں کشتی لے کر آیا تھا، میں نے سمندر میں ڈائیو لگائی تھی اور تجھے نکال کے لایا تھا، اور تو کہہ رہے ایسے مچھلیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کے کندھوں پہ مجھے پھینکتی رہی اور باہر نکال دیا۔ غضبناک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال بولو نہیں ملتی۔ کافر کے بچے نے کیا کیا ہے؟ پشتوں میں کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ، کافر کا بچہ ہے۔ تو یہ جو جب زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاتا میں، جیسے الو کا پٹھا نا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا کہ یہ الو کتنے کا ہے، انہوں نے کہا 50,000 کا، اور الو کا بچہ تھا یہ کتنے کا؟ 1 لاکھ کا۔ تو کہا بچہ 1 لاکھ کا، پورا بڑا الو 50 کا، یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا اس کی 2 خاصیتیں، الو بھی ہے اور الو کا پٹھا بھی ہے، یہ پٹھا بچے کو بولتے ہیں نا، تو اس میں 2 کوالٹیز جمع ہوئی ہیں۔ تو خدا کا انکار کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر درختوں سے قلم بناؤ اور سمندروں سے میری تعریفیں لکھنا شروع کرو جو میں نے تم پر احسانات کیے، تم لکھتے لکھتے سمندروں کی سیاہی خشک اور قلم ختم ہو جائیں گے گھس کے، لیکن میری تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ کافر نے کیا کہا؟ کافر نے کہا کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے بھی نہیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہمیں خود بخود مل گئی ہیں۔ ارے آنکھ کیسے بن گئی؟ کھوپڑی میں فٹ کیسے ہو گئی؟ کہہ رہے ہیں خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ، ایوالو ہو کے ہوا ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے یہ۔ ایک سیل بنا تھا، اس میں ہوتے 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 کروڑوں اربوں سال میں جا کے آنکھ بن گئی، ناک بن گئی، کان بن گئے خود بخود۔ جبکہ ایک ایک پارٹ کو لے کے دیکھو نا، ایک ایک پارٹ کا خود بخود اربوں سال میں بننا ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ فٹ بھی ہو جائیں سب ایک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ۔ ایک پلاس کبھی آپ نے دیکھا جو خود بخود کبھی وجود میں آیا ہو؟ ایک پلاس دیکھا آپ نے کبھی؟ ایک سائیکل دیکھی جس کی گراریاں ترتیب سے فٹ ہو جائیں، پیڈل گھماؤ تو اگلا پہیا گھومے اور اگلے سے پچھلا پہیا گھومے؟ کبھی آٹومیٹیکلی ایک سائیکل بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ اتنا بڑا انسان بھائی جس کی 2 آنکھیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ میں پہلے حیران ہوتا تھا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کیا میں نے تمہیں آنکھ نہیں دی ہے؟ 2 کا الگ سے ذکر کیا اس لیے کہ آنکھ کا بننا بذات خود ناممکن، اور 2 آنکھوں کا بننا تو اور زیادہ ناممکن، کیونکہ 2 آنکھوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ورنیل کیلیپر کی ضرورت ہوتی ہے، خاص اسکیل کی، کہ ذرا سا بھی 0.01 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہ آئے، ورنہ سب ٹیڑھا میڑھا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ کی ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ تو کافر نے کیا کیا؟ خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ بھائی یہ خود بخود ہو رہا ہے، سب خود بخود ہو رہا ہے۔ اتنا عجیب و غریب نظام، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چکھنے کے لیے زبان، کیسا زبان پہ آپ کچھ رکھو فوراً 2 چند سیکنڈ میں بتا دے گی کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے یہ۔ سب سے زیادہ نعمتیں کس کی ہے میرے بھائی؟ اللہ کی نعمت۔ جگہ جگہ بیان کرتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں 2 راستے نہیں بتائے، سیدھا راستہ اور غلط راستہ؟ یہ بھی تو جانوروں کے پاس تو کوئی راستہ، کوئی ٹریک ہی نہیں ہوتا، انسان کو اللہ نے بتا دیا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ وفا ہے، یہ بے وفائی ہے، یہ سب علم کس نے دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا۔ هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا۔ اگر یہ خود بخود ہوتا ایک مخلوق وجود میں آتی، بھائی نر مادہ 2 الگ الگ مخلوقیں وجود میں نہیں آ سکتی تھیں۔ مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا، فرمایا اور وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، پھر تم تو ملاپ کرتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اولاد ہوگی۔ نر مادہ کا ملاپ شہوت پوری کرنے کے لیے
ہوتا ہے, لیکن اس شہوت کے نتیجے میں بالکل ایک الگ رزلٹ آ رہا ہوتا ہے انسان کی پیدائش, مخلوق کی پیدائش. جانوروں میں نر مادہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو کیا جانوروں کو پتا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا؟ تو بھائی یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اور فطرت اس خواہش کے ذریعے نسل کو بڑھا رہی ہے. بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں, یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے آپس میں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت انسان وجود میں آتا ہے, فرمایا یہ تو ہم اس لیے مان لیتے ہیں انسان کا بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا اگر کوئی جنگل میں پیدا ہو نا, اس نے دیکھا نا وہ انسان کیسے بنتا ہے, کیسے پیدا ہوتا ہے, اور وہ بڑا ہو جائے اور پھر کوئی اس کو جا کے بتائے کہ تیری پیدائش ایسے ہوئی ہے, وہ کہے گا امپاسبل, ایسے انسان کا پیدا ہونا ممکن ہے ہی نہیں. بلکہ وہ وہی نظریہ ارتقا پیش کرے گا کہ میں کوئی ایوالو ہو کے کروڑوں خربوں سال میں ایسا ہو کے آیا ہوں میں. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ 9 مہینے کے اندر ایک پانی کے قطرے میں جو ماں کے رحم میں گیا, اس پانی کے قطرے میں دل بنا, دماغ بنا, جگر بنا, پھیپھڑے بنے, اور یہ ساری چیزیں بن کے صرف 9 مہینے کے عرصے میں. میں تو بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کا دل بنتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں, ماں روٹی کھاتی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناک بنتی ہے. آج کل تو برگر کھاتی ہیں, خیر اللہ کی قدرت ہے کہ جو روٹی اور پراٹھے سے بچہ بنا سکتا ہے وہ برگر سے بھی بچہ بنا دیتا ہے, لیکن پھر برگر جیسا ہی ہوتا ہے بچہ بھی. جو میٹیریل یوز ہوگا بھائی آگے پروڈکٹ بھی کیا ہوگی, وہی ہوگی نا. بچے بھی برگر جیسے اس لیے آ رہے ہیں, لیکن بہرحال اللہ کی قدرت دودھ پی رہی ہے, گوشت کھا رہی ہے, سب چیزوں سے کیا بن رہا ہے, آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, سب چیزیں بن رہی ہیں کروڑوں اربوں سال میں نہیں. نا 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 نا, بکواس مت کرو, جھوٹ مت بولو ہم کروڑوں سال میں ایوالو ہوئے ہیں. ہم صرف 9 مہینے میں بن کے مارکیٹ میں آئے ہیں. 9 مہینے میں خدا نے دکھایا ہے, پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ کروڑوں سال میں ہم ایوالو ہوئے ہیں, بندر سے بنے ہم, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. لوگ ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اسلام اور سائنس یہاں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, سائنس سے ٹکرا رہی ہے یہاں پہ, اسلام نہیں ٹکرا رہا سائنس سے. اسلام تو کہتا ہے بے وقوفوں والی باتیں مت کیا کرو, اور جو سمجھدار سائنسدان ہیں وہ بھی اس نظریے کے خلاف ہیں, بولتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے بھائی, ایسے یوں کر کے دھماکے سے خود بخود سب کچھ ڈیزائن کر کے یہ سارا نظام بن گیا, اور پھر یہ انسان جو دھماکہ ہوا ہے, میں نہیں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن وہ کیا گیا دھماکہ, خود بخود نہیں ہوا. ایک دھماکہ ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے دھجن دھماکہ ہوا, پٹ پٹا کے سب ختم. ایک دھماکہ ہوتا ہے بھائی بگ بینگ والا دھماکہ, جس میں پورا نظام کائنات وجود میں آ گیا, جس میں زمین سورج سے اتنی دور چلی گئی کہ اس کے مدار میں گھومنا شروع کر دیا, 23 ڈگری جھک گئی, جس سے موسم بننا شروع ہو گئے, بارشیں ہونا شروع ہو گئی, اور زندگی پیدا ہوئی اس میں. اور زندگی میں ایسا کہ بھائی سبحان اللہ, ایسی خاندانی قسم کی حیات, دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں, سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, اور ایسا جو نر اور مادہ, اور پھولوں میں بھی نر اور مادہ, تتلیاں خدمت کر رہی ہیں پھولوں میں, نر مادہ پھولوں کو ملا رہی ہیں جس سے پھل پیدا ہو رہا ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. تتلی کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے قدرت یہ کام لے رہی ہے. پوری مخلوق آپس میں اس کا لنک ہے, اتنا خاندانی لنک, جس خدا نے اس کو جوڑ دیا, یہ لنک آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. دیمک کا آپ مطالعہ کرو, صرف دیمک پہ جو کتابیں لکھی ہیں نا, دیمک کیسے مل جل کے گھر بناتے ہیں. یہ دیمک چیونٹیوں کو قطار میں ڈالنا کس نے سکھایا ہے؟ چیونٹیاں قطار میں چلتی ہیں, ایسا نظام ہے, چیونٹیوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں. بھائی یہ سب کیا ایوالو, مچھر کو دیکھ لو, مچھر کو اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں ہیں, 100 آنکھیں. یہ ایوالو ہونے کا اور یہ حسن اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا خود بخود. پورا سرنج لے کے بیٹھا ہوتا ہے, بیٹھی ہوتی ہے, بلکہ کیونکہ مچھریا خون چوستی ہے, مچھر کبھی بھی خون نہیں چوستا. لیکن مچھریا اپنے ہسبینڈ کا خون کبھی نہیں چوستی. ہمیشہ مچھریا جب انڈے دینے والی ہوتی ہے تو خون ہم لوگوں کا چوستی ہے. یہ فرق ہے انسان میں. اور یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں ہمارا خون چوستی ہیں. یہ میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں, اس کو مذاق ہی سمجھیں, اس کو سیریس نہ لیں. تو لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ مادہ مچھر خون چوستی ہے,
نر مچھر خون بولو نہیں چاہتے. اب اس کو انسانوں سے مت جوڑیں, آپ خود بخود انسانوں سے جوڑیں تو میرا کیا قصور ہے, میں تو جنرل نالج کی بات کر رہا ہوں, مچھر کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں. تو مادہ مچھر کیا نظام بنایا بھائی اللہ نے اس کا, اتنے سے مچھر پہ ایسی کلاکاریاں ہیں, مکھی مچھر, شہد کی مکھی کو دیکھ لو, یہ ایوالو ہو کے ہونے کا نتیجہ ہے کہ ملکہ مکھی بن گئی, پورا پریوار خاندان کیسے وجود میں آ گیا, کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ قرآن کہہ رہے سائنسدانوں کی باتوں میں مت آنا, یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے کہ ملکہ مکھی اور مزدور مکھی اور پھلوں کے رس چوسنے کے لیے الگ, چھتے بنانے کے لیے الگ, حفاظت کے لیے الگ, گروتھ کو ریشو کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ مکھیاں, یہ سب خود بخود نہیں ہے. یہ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا, تیرے رب نے مکھی کو یہ سب کچھ سکھایا ہے. رب کے سکھائے بغیر خود بخود مکھی اتنی ایوالو ہو کے اتنی ذہین نہیں ہو سکتی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے جو مسلمان ڈاکٹرز ہیں نا, انہوں نے بھی غیر شعوری طور پر وہی باتیں لینا شروع کر دی ہیں. ایک بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, ظاہر ہے ڈاکٹر تو پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے, اور بڑی داڑھی ماشاءاللہ بڑے نیک, ایک وہ میں چونکہ میڈیکل سائنس سے بڑی دلچسپی ہے تو ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس ویڈیو میں کہتے ہیں یہ جو ہمارا دماغ ہے نا کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے, آپ کا نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ہوتا نا تو آپ یہ دماغ استعمال کر کے یہ بے عقلی کی باتیں بولو نہیں کر رہے ہو. کروڑوں سال میں خدا کی قسم یہ چیز ایوالو ہو کے ایسی نہیں بن سکتی, کروڑوں کیا اربوں میں نہیں ہو سکتی. یہ پہلی دفعہ جس نے بنایا ڈائریکٹ ایسا ہی بنایا ہے, اس نے ڈائریکٹ ایسا بنایا ہے, یہ نہیں ہو سکتی, امپاسبل. عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی اکائی کہاں ہے, ابتدا کہاں سے شروع ہوئی بھائی. اگر دماغ یہاں تک پہنچا ہے تو پہلا وہ دماغ کی اکائی کیا ہے, پہلا یونٹ کیا ہے, پہلی اکائی کیا ہے, وہ بھی تو دماغ تھا نا, وہ بن کیسے گیا؟ سوچنے سمجھنے کی, چاہے وہ تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو آ کہاں سے گئی؟ اس کو ترتیب سے جوڑا کس نے؟ خدا کا انکار اس کے بہانے ہیں. جس نے بنایا ہے نا وہ بار بار کہہ رہے میں نے تمہیں عقل دی ہے, میں نے تمہیں یہ دل دیا ہے, میں نے تمہیں یہ زبان دی ہے, میں نے تمہیں سونگنے کے لیے ناک دی ہے, میں 9 مہینے کے مختصر عرصے میں ماں کے پیٹ میں دماغ بھی بنا دیتا ہوں, جگر بھی بنا دیتا ہوں, گھٹنے بھی بنا دیتا ہوں, انگلیاں بھی بنا دیتا ہوں. تو یہ جھوٹ مت بولا کرو کہ کروڑوں سال میں بنے ہو. میں 9 مہینے میں یہ سارے کام تمہارے سامنے کر کے دکھا دیتا ہوں. تو مان لو کہ کوئی ذات ہے جو صرف 9 مہینے میں سب کچھ کر سکتی ہے, اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کروڑوں سال درکار نہیں ہے. تو یہ کوئی سائنسی نظریہ نہیں ہے, یہ ہوائی باتیں ہیں, سائنس سے ثابت شدہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ارتقاء کے خلاف ہے اسلام, اور اسلام سائنس ارتقاء کو مانتی ہے, اسلام نہ ارتقاء سائنس کے خلاف ہے. ابھی تک سائنس سے کوئی ثابت شدہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, ہوائی بات ہے, فرضی بات ہے. تو خدا کی ناشکری میں سب سے پہلی ناشکری کیا ہے؟ کیا آپ بولیں مانے کہ انسانی دماغ انتہائی ذہین ہے, کتنی نسیں ہیں اس کے اندر بھائی, یہاں سے نسیں لے کر جاؤ چاند سے گھما کے واپس لا سکتے ہو. اتنی باریک نسوں کا گچھا اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کی کھوپڑی میں 9 مہینے کے اندر تیار کر کے فٹ کر دیا, اور وہی کھوپڑی لے کے بچہ جب آیا یونیورسٹی میں پڑھ کے ڈاکٹر بنا تو کہہ رہے میری کھوپڑی کو یہاں تک پہنچنے میں کروڑوں سال لگے ہیں. یعنی خود بخود ہوئی ہے یہ. خدا کو بہت غصہ آئے گا, صحیح ہے نا, مجھے اور آپ کو شاید غصہ نہ آئے, ہماری غیرت ختم ہو گئی ہے, لیکن جس نے بنایا ہے وہ کہے گا نا تم نے تو میرے احسانات کی دھجیاں اڑا دی 1 سیکنڈ میں بھائی, ڈاروین کی باتوں میں آ گئے, یہ نہیں ہو سکتا خود بخود. تو ناشکری میں سب سے پہلا عمل کیا ہے بنانے والے کا؟ بولتے کیوں نہیں, گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی. بنانے والے کا انکار. یہ آنکھ کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ نے بنائی. ٹھیک ہے اس نے سافٹ ویئر ڈالے ایسے, ماں کے پیٹ میں ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے یہ بچہ بن کے آتا ہے, تو یہ بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کہ جب وہ ماں کے رحم میں جائے تو انسان بن کے باہر آئے. اور کمال کی بات ہے یہ بھی حسن اتفاق, یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ. بچہ مارکیٹ میں آیا, ماں کی چھاتیوں میں اسی وقت دودھ آ گیا. ابے بس کرو, ایسے اتفاق, حسن اتفاق سے ایسے اتفاق نہیں ہوتے میرے بھائی. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں آ نہیں رہا. اصل میں دودھ پی کے بڑے ہو کے بیٹھے ہوئے, روٹی ووٹی کھا لی ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے, اب کہاں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں, کہاں سمجھ میں آئیں گی.
یہ کیسا ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے کہ ماں کی باڈی میں ایسے سافٹ ویئر کروڑوں سال میں ایوالو ہو گئے ہیں بھائی, ترقی کر کے آہستہ آہستہ کروڑوں سال میں ایسے بن گئے کہ پہلے روٹی کھا رہی ہے تو آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بن رہے ہیں بچے کے. ادھر بچہ باہر آیا, اب اسی روٹی سے کیا بن رہا ہے؟ دودھ ہے بھائی. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا, میرے تو دماغ, میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں میں سر دیواروں سے جا کے ماروں, یہ سائنسدانوں کو ہو کیا گیا ہے یار, یہ ہو کیا گیا ہے, ہمارے ڈاکٹروں کو کیا ہو گیا ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر یہ باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ انگریزوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. بھائی وہ خدا کا منکر ہے, وہ یہ باتیں کریں اس پہ سوٹ کرتی ہیں, وہ جہنم کا ایندھن ہے, اس نے جہنم کی آگ میں جلنا ہے, اس کو کرنے دو. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس پیغمبر کی تعلیمات ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہے, وہ کہتے ہیں بکواس ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. خلقہ من تراب, میں نے آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا. کیسے بن گیا؟ اللہ کہتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. قال لہ کن, میں نے کہا ہو جا, فیکون, ہو گیا. یہ خدا کی قدرت ہے. پہلی دفعہ کیسے کائنات بن گئی؟ ہمارے پاس جواب آسان ہے, سائنسدانوں کے باپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اگر یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے؟ ہم کہیں خدا کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے. پہلی دفعہ اس نے اس کائنات کو انرجی کو بنایا یا مادے کو بنایا؟ جس کو بنایا یہ ہماری ٹینشن نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کی ٹینشن ہے. وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے رہے کہ انرجی پہلے بنی یا ماس پہنے والا, پھر اس سے کنورٹ کیسے ہوئے, یہ آپ کی ٹینشن ہے, آپ حل کریں. فرسٹ ٹائم یا تو انرجی یا مادہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. جب کچھ نہیں تھا تو کچھ اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک ذات ہے جس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے, وہ کچھ کرنے میں کچھ کرنے اسباب کی محتاج بولو نہیں ہے, اس نے بنا دی اپنی طاقت سے. آپ انسان میں تو یہ فرض کر لو گے کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے بنائے, کائنات وجود میں کیسے آئی کروڑوں سال میں؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو ایوالو کیسے ہوئی, وجود میں کیسے آئی؟ تو سب سے بڑی ناشکری خدا کی کیا ہے کہ اس ساری اتفاقات کو, اتنے حسین اتفاق ہو رہے ہیں یار, بچہ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں اسی ٹائم پہ دودھ آ رہا ہے. یہ نیچر اتنی سمجھدار ہے یار, ہے بھائی, کہتے ہیں نیچرل ہے. انگریز کیا کہتا ہے؟ نیچرل. ابے نیچرل, تو نیچر نے اتنی سمجھدار ہو گئی نیچر. اور کمال کی بات یہ ہے, بچہ جب مارکیٹ میں آتا ہے, آج کل کم آ رہے ہیں, جب سے میرے چارج پہ بیان شروع ہے تھوڑی سی اسپیڈ بچوں کی الحمدللہ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھی ہے, تھوڑی سی اسپیڈ الحمدللہ. اب کیا ہو گئی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ٹینشن میں ہو. آپ لوگ کی اسپیڈ بالکل بھی نہیں ہے. جب اسپیڈ ہوتی ہے نا, بچے ہوتے ہیں تو پھر چہروں پہ رونقیں آتی ہیں, جب بچے نہیں ہوتے تو چہروں کی رونقیں اللہ چھین لیتا ہے. تو کمال کی بات یہ, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, آپ کو پتا ہے بچے کی جو ڈیزائننگ کی ہے نا قدرت نے, اس کی جو نیچر بنائی ہے, یہ بھی حسن اتفاق کا نتیجہ نہیں. اس کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اور اس کو عادات وہ دی ہیں جس سے بچے پہ رحم آئے, ترس آئے اور محبت کے جذبات بڑھیں, کیونکہ ابھی وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. لیکن اللہ چاہتے ہیں ماں باپ کی شفقت اور محبت کا مرکز بنے, لہذا بچے کو وہ تمام خاصیتیں دی گئی ہیں جس سے ماں باپ بچے کی طرف مائل ہوں. یہ بات مجھے ایک سائنٹسٹ نے بتائی. چائلڈ اسکیما کیا ہے؟ بچے کے چہرے پہ خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں, وہ لکیریں میرے اور آپ کے چہرے پہ نہیں ہوں گی. ہم نے جب یہ پڑھا نا ایک, تو انہوں نے باقاعدہ LED پہ ہمیں دکھایا بڑے کا چہرہ, اس کے چہروں کی لکیریں اور بچے کے چہروں کی لکیریں. بچے کے چہرے پہ خاص قسم کی جو جیسے ہماری لکیریں نہیں بن رہی ہوتی, وہ لکیریں ایسی ہوتی ہیں, ان لکیروں پہ پیار آتا ہے انسان. اور یہ جانوروں کے بچوں پہ بھی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب دیکھتے ہیں کسی خوف کی وجہ سے, ذرا سا ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. یہ معصومیت کسی بڑے پہ آ ہی نہیں سکتی ہے یار. لکیریں جو بنا رہا ہے باقاعدہ, بچے کے چہرے کی ڈیزائننگ بچے کے حساب سے, بچے کے باپ کے چہرے پہ ڈیزائننگ باپ کے حساب سے. اتنی ذہین نیچر کیسے ہو گئی میرے بھائی؟ یہ تو ابھی میں LED ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ یہ لکیریں وہ بچے کے چہرے پہ, جس کی وجہ سے بچے کے چہرے پہ معصومیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ معصومیت بڑوں کے چہروں پہ ہو ہی نہیں سکتی, یہ ہو ہی نہیں سکتی ان کے چہروں پہ یہ معصومیت, کیونکہ وہ شفقت کا محتاج ہے, وہ محبت کا محتاج ہے. ایک ایک چیز, تبھی قرآن کہتا ہے
ہر چیز کو ہم نے بہترین طریقے سے بنایا, جیسے جس چیز کو ہونا چاہیے ویسا بنایا, اور ثم ہدا, پھر اس کو اس کے راستے اور ٹریک پر چلا دیا ہم نے. تو بھائی اتنا زبردست ایک ذات جس نے ایک ایک چیز ہر حساب سے بنائی, آپ کیا کرتے ہو سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہو. اس سے بڑی ناشکری. اب جب انکار ہی کر دیا, پھر کسی کافر کو بولو اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں, کتنی بڑی نعمت, وہ کہے اللہ نے کہاں دی ہیں بھائی, یہ تو خود بخود بن گئی ہیں. پھر اس کو بولو یار اللہ نے تم پر اللہ نے اتنے احسانات کیے, تم جب پیدا ہوئے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, وہ کہے گا اللہ نے تھوڑی پیدا کیا ہے, یہ تو خود بخود پیدا ہو گیا. تب اس کو اللہ سمجھ میں آئے گا. اس نے تو بھائی سارے احسانات کی دھجیاں اڑا. اس کو کہا جائے جب تو بالغ ہوتا ہے تیرے لیے اللہ نے جوڑے پیدا کیے عورت کی شکل میں تاکہ تو اپنی خواہش پوری کر اور تجھے محبت ہو اس سے, تو وہ کہے گا اللہ نے تھوڑی, یہ تو یہ نیچر کا رزلٹ ہے, اتفاق سے ایسا ہوا. جب اسے شدید بھوک لگے گی تو آسمان سے بارشیں برستی ہیں, زمین سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں, یہ روٹی ہم تک کیسے چل کے پہنچتی ہے, آسان تھوڑی ہے, یہ فیکٹریوں میں تھوڑی تیار ہوتی ہے. بھائی آسمان سے پانی برستا ہے, زمین کو کھود کے دیکھو, نہ گندم نہ انار نہ انگور نہ تربوز, کچھ بھی نہیں. زمین کو کھودو, سادہ مٹی گوبر, یہی ہوگا. کیا خیال ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے زمین میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں بھائی, پانی برسا اور کیا تناور درخت پیدا ہوتے ہیں, آم اگتے ہیں. عجیب. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, آپ آم کی گٹلی زمین میں ڈالو, تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے, یہ تو ہم چونکہ صبح شام دیکھ رہے ہیں نا اس لیے متاثر نہیں ہو رہے, جس نے پہلی دفعہ دیکھے گا نا وہ پاگل ہو جائے گا. آپ اس کو بولو میں جادو دکھاتا ہوں, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, آپ اس کو بولو میں جادو دکھاتا ہوں. کبھی اس نے کوئی درخت اگتا ہوا یا یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو, زمین میں ڈالا, آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ زمین میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو بڑھتی ہے یا فنا ہوتی ہے؟ فنا ہو جاتی. کچھ بھی زمین میں ڈال دو, تبھی تو گندگی کو کھود کے زمین میں ڈال دیا جاتا ہے. مردوں کو زمین میں ڈالتے ہیں, اگتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے ابا دفنا کے آئے, 4 ابا نکلے ہوئے اندر سے, درخت نکلا ہوا اس میں سے ابا چاچے مامے پھلوں کی شکل میں نکل رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ بھائی جو کچھ زمین میں ڈالو گے, زمین میں کیمیکل ہوتا ہے, وہ کیا کر دیتا ہے, ختم. ہر چیز کو مٹی کھا کے, سوائے پلاسٹک کو کہتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے, ورنہ لوہے کو بھی گلا دیتی ہے مٹی. آپ نے کیا کیا بھائی, آم کی گٹلی زمین میں ڈالی, اللہ کہتے ہیں اب یہی گلائے گی نہیں, کیونکہ انسانوں کی خوراک کا انتظام کرنا ہے. وہ پودے کی شکل میں, پودا بڑا ہو کے تناور درخت کی شکل میں, یہاں تک بھی عجیب بات نہیں ہے. پھر اس میں پھول نکلتے ہیں, پھر تتلیاں ان پھولوں پہ بیٹھ کے نر مادہ پھولوں کا ملاپ کرتی ہیں, مکوڑے. وہ پھول بھی اصل میں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہو رہا میرے بھائی. درخت میں اتنی عقل نہیں آ گئی ہے کہ میں نے پھل پیدا کرنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا. وہ پھولوں کی خوشبو, ان کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس سے آم پیدا ہوتا ہے, پھر آم کو کھولو وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن. یہ پورا سائیکل چل رہا ہے جس سے ہماری توندیں بھر رہی ہیں, جس سے ہمیں خوراکیں مل رہی ہیں, نظام کائنات چل رہا ہے. کیسے کیسے اتفاق ہو رہے ہیں یار. مارکیٹ میں آئے, دودھ پیدا کر دیا اللہ نے, ایسا بہترین دودھ جس کا آلٹرنیٹ اب تک سائنسدان ایجاد نہیں کر سکے. اور پیدا کس سے کیا؟ وہی روٹی سے. پھر ہمیں ضرورت تھی تھوڑا بڑے ہو تو پراٹھوں کی ضرورت, مجھے تو ضرورت تھی پراٹھوں کی, اللہ کو پتا تھا. پراٹھا ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ آئے تو پراٹھے بھی آنا شروع ہو جائیں. اس کے لیے عجیب اتفاق, آسمان سے بارشیں برسیں, زمین سے کیا اگے؟ گندم اگنا شروع ہوا. ایک گندم کا بیج بویا, اسی سے کونپلوں سے سینکڑوں گندم. پھر اس گندم کو ہم نے پکایا, کھایا. گھی کہاں سے نکلا؟ سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا, سوکھا چارہ جس میں تیل کا ایک قطرہ نہیں ہے, وہ کھلایا اور چکنا گاڑا دودھ نکالا اس سے. بے بس کرو, اتفاق کی کوئی انتہا ہوتی ہے میرے بھائی. سب ایوالو ہو رہے ہیں اور سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایوالو ہو رہے ہیں. وہ میرے فائدے کے لیے, میں اس کے فائدے کے لیے. یہ کھوپڑی بھی ہماری ساتھ ساتھ ایوالو ہو رہی ہے کروڑوں سال میں. یہ ارتقاء کا بیان کرنے والے اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں متضاد. ایک طرف یہ زمین کی عمر بتاتے ہیں اتنی ہے, ایوالو ہونے کی جو عمر بتاتے ہیں وہ زمین کی عمر سے ڈبل. مطلب دوسرے سیارے پہ ہم ایوالو ہو کے زمین پہ گرے تھے دھڑام سے آ کے. عجیب سے اتنا, جب ایک کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, یہاں بھی ایسا ہی ہے.
تقریباً 10-20 لاکھ سال تو کہتے ہیں ڈائناسور تھے دنیا میں, اس وقت تو انسان تھا ہی نہیں. اس کے بعد جا کے کہہ رہے ہیں کوئی بندر شندر ٹائپ کی چیز آئی ہو, پھر وہ پہلے کچھ بھی ہوا وہ آپ سائنسدانوں سے جا کے پوچھیں. خیر, تو وہ کیا, ہم بھوک لگتی ہے, شدید بھوک لگتی ہے ہمیں, کیسا دل للچاتا ہے کھانے کے لیے. کیا ہم پلاسٹک کھاتے ہیں بھائی؟ وہی چیزیں کھاتے ہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں, جس میں ہماری قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے. جب وہ ہم کھاتے ہیں کیسی نعمت. مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا, وجعلنا مسلمین, اور ہمیں مسلم بنایا کہ آج ہم اپنے منہ سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. کافر کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے بھائی یہ تو حسن اتفاق ہے, ایکچولی بارش اس لیے برستی ہے کہ سن لائٹ پڑتی ہے سمندر پہ, پھر وہ پانی اوپر جاتا ہے, جب اوپر جاتا ہے تو ہواؤں دھکیل کے اس کو دوسری جگہ لے جاتے ہیں, جب وہ زمین پہ جاتا ہے تو ایکچولی بایولوجی آپ نے پڑھی نہیں نا مفتی صاحب نے, اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. بایولوجی کا علم یہ کہتا ہے کہ آم کی گٹلی جو ہے یہ نامیاتی کیمیا ہے نا, اردو میں کہتے ہیں اس کو نامیاتی کیمیا, کیمسٹری پڑھی ہوتی ہے نا مفتی صاحب نے, تو وہ اس طرح کی فضول باتیں نہیں کر رہے ہوتے. یہ مولوی ملاؤں نے سائنس تو پڑھی نہیں ہوتی, بالکل بھی ملاؤں نے سائنس تو پڑھی نہیں ہوتی, اس لیے اللہ اور اسلام اور رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے سائنس پڑھی ہے بھائی. یہ گٹلی جب زمین میں جاتی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے, پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر سائنس یہ کہتی ہے پھر یوں ہوتا ہے, پھر سائنس یہ کہتی ہے پھر یوں ہوتا ہے. بھائی کس نے کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کرتا کون ہے یہ سائنس تو بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ سائیکل کے پیڈل پہ دھکیلتے ہو تو سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ پیڈل گراری کو گھماتا ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ گراری چین کو گھماتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ چین پچھلی گراری کو گھماتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے پچھلی گراری پچھلے پہیے کو گھماتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے پچھلا پہیا گھومتا ہے تو سیٹ آگے کو جاتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے غفار بھائی تھوڑا آگے کو کھسکتے ہیں. اب غفار بھائی کہیں چونکہ یہ سائنس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو سائنس مجھے سفر کر کے لے کے جا رہی ہے. سائیکل بنانے والی کمپنی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو, سارے کام کون کر رہی ہے؟ سائنس کر رہی ہے. سائیکل بنانے والی کمپنی تو گھاس کھا رہی ہے بیٹھ کے. ہمارے حضرت فرماتے تھے علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے نا 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ علم کی بات سمجھ میں آئے گی. 10 گنا عقل. سائنس اگر عقل کے صحیح عقل استعمال کر کے سائنس کا استعمال کیے, ہر اسٹیپ پہ خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. ہر اسٹیپ پہ. کھوپڑی کے بغیر سائنس پڑھو گے پاگل ہو جاؤ گے, دماغ خراب ہو جائے گا. تو شہوت پرستی سے جب مغلوب ہوتی ہے نا عقل, تو پھر سائنس سے خدا کی نفی ہوتی ہے. اور جو عقل شہوت پرستی سے مغلوب نہ ہو تو سائنس خدا کے وجود کو بولو ثابت کرتی ہے. تو بھائی یہ سائیکل کا بھی ایک کوئی لاجک ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ پیڈل گھما رہے ہیں تو ساتھ میں ایک گراری بھی ہے اس کے, وہ بھی گھوم رہی ہے. پھر گراری کے اوپر چین بھی گھوم رہی ہے. پھر چین کے پیچھے ایک اور گراری کس نے لا کے لگائی ہے جو سائنسی اصول کے مطابق وہ گراری گھوم رہی ہے. پھر نیچے پہیا کیوں فٹ کر دیا؟ اس کا مطلب کوئی ہے جو آپ کو تھوڑی طاقت میں یہاں سے وہاں جلدی پہنچانا چاہتا ہے. آم کی گٹلی میں سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں. یہ سائنسی حقیقت ہے کہ جب مٹی کھاد اور پانی سے ملتے ہیں تو اس میں پودا پیدا ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں ایسا ہے, لیکن ایسا ہے کیوں؟ اتنے زبردست ایسے خوبصورت سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے. مجھے بتاؤ کہ کمپیوٹر کے کی بورڈ میں ایف کا بٹن لگاؤ دباؤ تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایف لکھ کے آئے گا. یہ سائنس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خود بخود ہو گیا؟ یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور بھائی کسی نے اس میں ونڈو ڈالی ہے. اس میں پرانے زمانے میں ونڈو 98 ڈلتی تھی, اللہ بچائے اس سے. اب کسی کو ونڈو 98 پکڑا دو, وہ سادہ ونڈو 98 بھی خود بخود نہیں بنی تھی. سب سے پہلے تو کیلکولیٹر ایجاد ہوا ہے نا. 2 + 2 لکھا 4 لکھ کے آ گیا. لوگ کہتے تھے بھائی اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے سائنسدان کو. آج اس کیلکولیٹر کی کوئی 2% کی ویلیو نہیں ہے. وہ سادہ کیلکولیٹر بھی خود بخود, یہ گھڑی ہے نا گھڑی, اس کی 2 سوئیاں خود بخود ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہیں. حالانکہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اس میں سیل لگا ہوا ہے. سائنس یہ کہتی ہے سیل اس کو انرجی دیتا ہے, انرجی سے یہ بڑی سوئی بھی گھومتی ہے. پھر بڑی سوئی جب ایک چکر لگاتی ہے تو چھوٹی سوئی, وہ گراریاں اس حساب سے فٹ کی ہوئی ہیں. تو لہذا یہ گھڑی بنانے والی کمپنی کا کام نہیں ہے, یہ سائنس کا کام ہے. یہ سائنس نے یہ کیا, یہ نیچر نے یہ بنائی ہے. بس کرو یار, بس کرو. جھوٹ بولنے کی کوئی
پھینکنے کی کوئی کیا ہوتی ہے, دو پھینکو مقابلہ کر رہے تھے نا, ایک پھینکو نے کہا میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا, ختم نہیں ہوتا. دوسرے نے کہا جب پھینک رہا ہے تو پھر مقابلہ کس کا چل رہا ہے, پھینکنے کا چل رہا ہے. دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے تھے بیٹھ کے, کہ یار یہ والا ستارہ تھوڑا سا ادھر کو لے جاؤ. اس نے کہا بس کہ یار جھوٹ بول رہا ہے, تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے, اٹھانا. تو کہہ رہے ہیں یہ سائنس ہے جو گٹلی ایوالو ہو کے وہ ایسی بن گئی ہے کہ اب اس میں آم کی گٹلی بھی ایوالو ہو گئی. ابے بھائی بس کرو یار, حد ہوتی ہے کسی چیز کی. سب کچھ ارتقاء کے کھاتے میں ڈال دیا آپ نے. تو وہی ایک بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے, لیکن پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں. بار بار ایک واقعہ سنانے میں کوئی حرج ہے نہیں. پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں, مفتی صاحب ایک مثال اب 20 دفعہ ریپیٹ کرتے ہو, کوئی بات نہیں, ایمان تازہ ہی ہوگا اس سے انشاءاللہ. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک اسٹوڈنٹ سے بولا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے, وہ رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یہ تو سب اسباب کے تحت ہو رہا ہے نا. خدا کو میں جب مانوں گا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے. تو سب سائنس سے ہو رہا ہے, سائنس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب سائنس سے ہو رہا ہے. اور مولویوں کو تو سائنس کا کوئی پتہ وتا ہے نہیں. یہ کہتے ہیں خدا گاڑی چلاتا ہے, خدا گاڑی روکتا ہے. نہیں بھائی, ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو ہم جب مانتے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے بغیر چلنا شروع ہو جائے. تو وہ بیچارہ طالب علم تھا, بڑا اس کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ یار ہر چیز ایک لاجک سے ہی ہو رہی ہے نا, تو خدا کو ہم کیوں مانیں. تو میں نے کہا اس بیوقوف آدمی سے کہنا کہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلتی ہے, پاؤں رکھے بغیر کسی کا باپ بھی نہیں چلا سکتا. یا تو دھکا دینا پڑے گا یا ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنا پڑے گا یا کسی ڈھلان پہ لانا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی میں اگر رکی ہوئی ہے تو ایک کنڈیشن ہے نا, یہ کیا خیال ہے بھائی؟ اور موومنٹ کا پیدا ہونا ایک دوسری کنڈیشن ہے. تو گاڑی کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے چینجر کی ضرورت ہے. چینجر کے بغیر یہ گاڑی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی. کمبخت, یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی لمبی لائے مارکیٹ میں اور کہے کہ گاڑی جو ہے نا جب تک کوئی فورس اس کو ہلائے گی نہیں وہ ہلے گی نہیں, لیکن بن خود بخود جائے گی. وہ بن خود بخود سکتی ہے؟ نہیں آئی یار. گاڑی کو چھوڑو, غریب لوگ بھی بیٹھے ہوئے جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, پنکھا صحیح ہے. پنکھے کی مثال لے, یہ پنکھا جب تک کوئی ہلانے والی فورس نہ ہو ہلے گا تو خود بخود بن سکتا ہے. یہ جو ہلنے میں ہلانے والی قوت کا محتاج ہو وہ اپنے آپ کو وجود میں لانے میں کسی موجد کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے تو بنایا, یہ خود بخود جن کر کے نہیں بن گیا. کیونکہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا آسان ہے, عدم سے وجود میں آنا, پیدا ہونا مشکل ہے. اب کوئی پروفیسر یہ کہے کہ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب تک پاؤں نہیں رکھیں گے چلے گی نہیں, لیکن گاڑی خود بخود دھماکے سے بن کے وجود میں آ جائے گی خود بخود آٹومیٹیکلی, تو ہم کہیں گے سر یہ تو موومنٹ نہیں ہو سکتی, اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اس سے پتا چلا اس کائنات میں کوئی بھی تبدیلی, جس کو انگلش میں چینجنگ کہتے ہیں, تبدیلی, مبدل, جس کو عربی میں مبدل اور انگلش میں چینجر کہتے ہیں, کائنات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے والے کے بغیر, تبدیلی کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس کا یہ کائنات خود بخود پیدا کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس گاڑی کو سائنسدانوں نے بنایا. سائنسدانوں کو کس نے بنایا؟ یا تو کوئی اور سائنسدان ہے. ایک ایتھیسٹ سے میں نے یہ سوال پوچھا, اس کمبخت نے یوٹیوب پہ جواب دیا, پاگل آدمی نے, ٹھٹیایا ہوا ہے وہ. اس سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ گاڑی میں چینجنگ نہیں ہو سکتی نا چینجر کے بغیر, کوئی کمپنی بناتی ہے, کمپنی کو پھر جو کمپنی جو بنانے والی ہے وہ گاڑی سے زیادہ عجیب چیز ہے نا جو سائنسدان بنا رہے ہیں.
وہ تو گاڑی سے بھی زیادہ عجیب چیزیں ہیں. ان کو پھر کس نے بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو مریخ پہ یا کہیں اور جو پورا نظام چلا رہی ہو, کوئی ہو, خدا نہ ہو, وہ کوئی اور مخلوق ہو جس نے یہ سب کچھ بنا, یعنی اس نے یہ مان لیا کہ خود بخود نہیں ہو سکتا, کسی نے کیا ہے یہ. ابے بھائی یہ ایسے ہے بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھیگ رہے تھے کہ یار بارش لگ رہی ہے تو کھڑے ہوئے تو برساتی پرنالا اوپر سے. یہ تم ایسے اشکال سے بھاگے ہو کہ اس سے بڑے اشکال میں یہ تو. اور وہ مخلوق جس نے, جو مریخ پر یا کہیں بھی ہوگی, جس نے ان سائنسدانوں کو اور پورے سسٹم کو بنایا, وہ تو پھر ان سائنسدانوں سے بھی زیادہ عجیب ہوگی. کیا خیال ہے؟ وہ خود بخود اس کا بننا تو اور زیادہ عجیب ہے نا. اس کا مطلب اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہے. کیونکہ جتنی جتنی پیچیدہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. جتنی سادہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی آسان. تو لا محالہ ایک ایسی ذات کی طرف ہم آئیں گے جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے. وہ کائنات سے ہٹ کر ہے, اس پر فزکس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے. کیونکہ یہ جو نیوٹن بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, یہ کائنات کے بارے میں بول کر گیا ہے. یہ خدا کے بارے میں نیوٹن نے ایسا کوئی قانون نہیں کہا. لا محالہ ایک ایسی ذات آخر میں آئے گی جو فزکس کے قوانین سے بالا ہے. وہ مادی چیز نہیں ہے, وہ خدا ہے, وہ اللہ ہے. تو یعنی انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا, ان کو کسی نے بنایا, لیکن جو بنانے والے کو مخلوق کہہ رہے ہیں, خدا نہیں ہے. تو مخلوق کا تو مطلب یہ جس کو خود کسی نے بنایا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی کھوپڑی آج صحیح کام کر نہیں رہی ہے, کھوپڑی آپ لوگ. میری الحمدللہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہے. اس لیے میں اس بات کو کبھی نہیں مان سکتا کہ ہم یہ آٹومیٹیکلی ڈیزن کر کے یہ 2 آنکھیں بھی فٹ ہو گئی, پوری ناک بن گئی. ایسی تمیز والی ناک یار, اس کے 2 سوراخ بھی ہیں, بیچ میں پوری ہڈی ہے اور دونوں میں بیلنس ہے, اور اتنی پیچیدہ مشین یار. یہ ناک کی ہڈی جن کی بڑھ جاتی ہے, کانوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پانی ہوتا ہے کانوں میں, یہ بیلنس ناک کے دونوں نتنے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کی ایک ناک بند ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد دوسری بند ہوتی ہے, یہ والی کھل جاتی ہے. اکثر یہی سیٹ اپ پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے. دونوں ناکیں, بہت کم لوگ ہیں جن کی آج تک کھلی ہوں. جو یہاں ڈیزل دھوئیں چل رہے ہیں نا, اس میں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بیک وقت دونوں نتنوں سے سانس لیتے ہوں. یہ کہہ رہے ہیں اللہ, جیسے میں نے کوئی بہت ہی یہ میں ایک عیب بیان کر رہا ہوں اپنی سوسائٹی کا. ان کے بھی لگ رہا ہے دونوں نتنے پورے کام نہیں. دونوں نتنوں سے سانس صرف جاپان میں, امریکہ میں لیا جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں اکثر, میری بھی یہ والی ناک بند ہے, یہ کھلی بھی ہے, لیکن تھوڑی دیر میں یہ کھل جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ بند. یہ اگر سیٹ اپ نہ ہو نا تو ہماری الائنمنٹ کیا ہو جائے, پانی کی آؤٹ ہو جائے. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے یار کہ وہ فطرت کیا کرتی ہے, ایک ناک کو کھول دیتی ہے کہ اب یہ والے سے جائے. ویسے تو دونوں سے سانس جانا چاہیے, لیکن اگر دونوں سے نہیں جا رہا, کوئی مسئلہ ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیچیدہ مسائل کھڑے نہ ہو جائیں تو فی الحال اس کو بند کرو, یہ والا ٹریک چلاؤ. جیسے روڈ زیر تعمیر ہے, صحیح ہے نا, ابھی یہ والا ٹریک چلاؤ, پھر یہاں سگنل یہ والا چلاؤ. ایک ایک چیز میں آپ غور کرو میرے بھائی, ایک ایک چیز میں غور کرو. پاگل ہوتا چلا جاتا ہے انسان. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم افریقہ میں تھے, تو وہاں ہمیں ایک بڑا خوبصورت پھول نظر آیا, تو میں قریب جانے لگا توڑنے کے لیے. کسی نے کہا اس کو مت توڑیں, اس میں اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کو پکڑیں گے تو بچھو کی طرح کا زہر ہے, باڈی میں چلا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا پھر تو بہت لوگ مرتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, اسی کے ساتھ میں ایک ایسا پودا ہے کہ اگر اس کو ٹچ کیا نا آپ نے, یہ زہر جائے گا, فوراً اس پودے کو ٹچ کرو, وہ زہر کا اثر ختم کر دے گا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. دونوں کیا ہیں؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث, کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا پیدا نہ کی ہو. تو بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی. اگر بیماریاں ہی ہوتی, شفائیں نہ ہوتی, سب کا پروگرام ختم ہو چکا ہوتا, مر چکے ہوتے سارے. تو اچھا, یہ تو میں بس بیان کو ختم کر کے پھر یہ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے. تو میرے بھائی, ناشکری کا سب سے بدترین ناشکری کیا ہے؟ بنانے والے کا بولو انکار کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی. انگریز اگر انکار کرتا ہے نا اللہ کا, تو اس کو کرنے دو انکار, ہم نہیں انکار کر سکتے.
کیونکہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوال ہوگا. آنکھیں اس اللہ نے دی, بولنے کے لیے زبان اس اللہ نے دی, اور جب ہم پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور ماں کی نعمت, باپ کی نعمت, یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, ایک غلیظ پانی سے بنایا. یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ اتنی عزت دے دی کہ پیدا ہوئے ننیال ددیال دو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, پانی سے بنا کے اتنی عزت دے دی کہ دو خاندانوں میں تم خوشیاں منا رہے ہیں. اور جب بالغ ہوئے وصہرا, قرآن کہتے ہیں سسرال بھی دے دیا میں نے تمہیں. انگریزوں کے تو یہ سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو گیا, ختم. نہ سسرال رہا نہ ننیال رہا, ددیال بھی نہیں رہا. ننیال میں بھی ایک عدد اماں رہ گئی ہے, وہ بھی اب مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی, کیونکہ کلوننگ کے ذریعے اور اس طرح کے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہوں گے, لیب میں بنیں گے بچے, ٹھیک ہے نا. ابا کے جنم لیے یہاں سے اماں کے لیے ملا کے بچہ مارکیٹ کہیں کسی کے پیٹ, کسی تیسرے کے پیٹ میں رکھوایا, بچہ پیدا ہوا, نہ سالے کو ماں کا پتہ چل رہا ہے, نہ باپ کا پتہ چل رہا ہے, نہ چاچے کا پتہ چل رہا ہے, بس وہ اسٹیٹ کا غلام ہوگا. تو اسٹیٹ کا غلام, پریوار, خاندان, فیملی پارک کیسے بنیں گے ان لوگوں کے یار؟ آپ کہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو لیب کو لے کر آ رہا ہوگا, سائنسدانوں کو لا رہا ہوگا. تو شکر کرو اللہ نے مسلمان بنایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے پانی سے پیدا کیا اور ددیال ننیال دو خاندان دے کے عزت دی تمہیں. پریوار, خاندان میں پلتے ہو, فیملی ہوتی ہے, اور جب بالغ ہوتے ہو تو ایک سسرال بھی لگا دیا تمہارے ساتھ, اس میں بھی عزت ملتی ہے انسان کو. گھر داماد بننے کا مزہ بغیرتوں سے, استغفر اللہ, جو ان سے پوچھو کہ کتنا مزہ ہوتا ہے اس میں. ویسے جا کے پڑھ کے دکھاؤ کسی گھر میں, ان کی بچی سے شادی کر لو, پڑے رہو وہاں پہ, کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تمہارا. میں نیو کراچی میں تھا تو ایک آدمی نے کہا, مفتی صاحب گجراتی نے کہا, مفتی صاحب ہم جب کسی کو بددعا دیتے ہیں نا, کہتے ہیں اللہ کرے میں تیرا بہنوئی یا تیرا داماد بن جاؤں, یہ ہمارے یہاں بددعا ہوتی ہے. وہ کہنے لگا, میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پھر ہم اس کو ستاتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہنوئی بہن کا خیال کرے گا اور سسر کس کا؟ بیٹی کا خیال کرے گا. تو ایسے میں نے داماد بغیرت قسم کے الحمدللہ بہت دیکھے ہیں کہ, تو خیر, تو کتنی عزت دے دی میرے بھائی. یہ انسان کی تعظیم ہے, یہ انسان کی تکریم ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ جانوروں کو یہ عزت تھوڑی ملتی ہے, تھوڑی ملتی ہے جانوروں کو. پیدا ہوئے اور کھانا پیا نکل لیے, بلی نے بچے دیے, تھوڑا بہت آپس میں تھوڑا دن رہتے ہیں, اس کے بعد نہ بلی کو پتا کہاں گیا میرا بچہ. ہمیں تو پتا ہوتا ہے بھائی, بچوں کو پتا ہوتا ہے ابا کہاں ہے, ہونا چاہیے. اگر پتا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی, اس سلسلے میں پھر میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی. تو یہ سارے احسانات اللہ نے کیے. گرمیوں میں دوپہر کی تپتی ہوئی گرمی میں ٹھنڈا میٹھا تربوز کون کھلاتا ہے؟ خدا کی قسم یہ چیزیں مل رہی ہیں نا, اس لیے قدر نہیں ہے. چھن جائیں آدمی گاڑیاں پھینک دے گا, بنگلے پھینک دے گا, بولے گا مجھے تربوز چاہیے, مجھے کھیرا چاہیے, مجھے ککڑی چاہیے. بنی اسرائیل کو بٹیر کا گوشت ملتا تھا ڈیلی. ان سے پوچھو, بٹیر کا گوشت اور ترنجبی کوئی شہد ٹائپ کی میٹھی چیز, بڑی نفیس چیز تھی. تھوڑے دنوں میں کیا کہنے لگے؟ من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا, ہمیں لہسن چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے, ہمیں مسور کی دال چاہیے, ہمیں لوبیا چاہیے, یہ اناج غلے چاہیے ہمیں. اللہ نے کہا تو اتنی اعلیٰ چیز تمہیں دے رہا ہوں, نہیں ہمیں کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے. اللہ نے تو ان کو عذاب اس لیے دیا کہ تمہیں تو یہ فری پھوکٹ کا مل رہا ہے, ملنا تو یہ بھی نہیں چاہیے تھا تمہیں, اس لیے یہ ناشکری تھی کہ تم پر تو عذاب آیا ہوا ہے نا, تم نے ناشکری کی ہے, تمہیں تو بھوکا مر جانا چاہیے. تو اگر تمہیں پھر بھی یہ مل رہا ہے تو اس پہ شکر ادا کرو. لیکن نارملی یہ چیزیں بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. میں نے ایک گاؤں میں ٹائم گزارا تو اتفاق کی بات ہے وہاں نمک ختم ہو گیا تھا, کیا تھا اب مجھے یاد نہیں پورا واقعہ. بہت بچپن ہم لوگ دورہ صرف کے لیے جاتے تھے نا, چمن اور کوئٹہ وغیرہ کے گاؤں دیہاتوں میں کچھ اساتذہ ہوتے تھے, دورہ عربی گرامر کا دورہ کراتے تھے, یہاں ادھر ہوتا ہے ان علاقوں میں. تو وہاں نمک شارٹ ہو گیا, 3-4 دن ہم نے نمک کے بغیر کھانا کھایا. اس وقت ہمیں اندازہ ہوا نمک کتنی بڑی نعمت ہے بھائی. ایسا ترستے تھے, کھانے کا ذائقہ برباد, دمبے کھا رہے ہیں, چربیاں بھی ویسے مزے کے قورمے ٹائپ کی چیزیں, روٹی میں بھی نمک نہیں, سالن میں بھی نہیں. جس دن نمک ملا ہے نا اس دن اندازہ ہوا صرف ایک نمک اللہ چھین لے. آدمی کہے گا کروڑوں روپے لے لو, کہیں سے نمک کی تھیلی لا کے دے دے مجھے, میری گاڑی بھی لے لو, میرا بنگلہ بھی لے لو. غلطی سے منہ سے نکلنے والا تھا کہ خاندان بھی لے لو مجھ سے, لیکن اللہ کا شکر ہے نہیں مجھے. تو نمک ایسی چیز ہے, ایسی چیز ہے نمک, صرف ایک نمک. تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. دوپہر کی گرمی میں
ٹھیلوں کو دیکھو تربوز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, خربوزوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, گوشت کی دکانوں پہ گوشت لٹک رہا ہے. تو اب آخری بات بس کر کے بیان ختم کرتا ہوں, ایسے موقع پہ نا منہ ایسا رکھا کرو جس سے لگے کہ آپ خوش ہو, جس سے لگے کہ آپ کیا ہو. شکر گزاری میں یہ کہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے. آج ہو یہ رہا ہے, یہ بھی نہیں ہے, ایسا ایسے آ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہائے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ابے تیرے کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہے, اور جسم کسی بڑی تکلیف سے محفوظ ہے, تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, شکر کے آثار ہونے چاہیے. بولو بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 60 سال کی عمر تک فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم کورنگی میں میری تنخواہ سے بیل کی تنخواہ زیادہ تھی. بیل وہاں کاشتکاری کے لیے بیل, ان پہ زیادہ خرچہ, بہت کم آمدن تھی اس وقت دارالعلوم کورنگی کی, تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. فرماتے ہیں کہ میں انڈا نہیں خرید سکتا تھا ناشتے کے لیے. ایک دفعہ ایک انڈے والا آیا کہ آپ روز ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے, میں نے اس کو بہانہ کر کے بھگا دیا. کہا وجہ یہ تھی میرے پاس انڈے کے پیسے نہیں تھے. لیکن کہتے ہیں کوئی مجھے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی غریب ہے. کہتے لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. میں کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی ہے, مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی بھی نہیں. آج مسئلہ ہوس کا ہے میرے بھائی. یہ جو ڈپریشن اور اسٹریس ہے نا, یہ کسی ریزن کی بیس پہ نہیں ہے, یہ ہوس کی بیس پہ ہے. تو اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں, ہر وقت چہرے پہ سلوٹیں, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, پریشان ہوں, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایک بزرگ نے خط لکھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو, جو ان کے ڈاکٹر عبدالحی کہ یہ مسئلہ, انہوں نے کہا پورا خط ناشکری سے بھر دیا, شکر کا ایک جملہ نہیں لکھا. حدیث میں ہمیں جو شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے, پریشانیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو. بھائی آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ سے بھی زیادہ پریشان دنیا میں موجود ہے. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان سچی مچی کا ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کا بیٹا ڈوب کے بیچارہ انتقال ہو گیا, 7-8 سال کی عمر, اور انتقال بھی عید کے دوسرے تیسرے دن. سب بچے آئے ہوئے تھے نہانے کے لیے, تالاب میں گئے, وہ پتہ ہی نہیں چلا. کتنی بڑی ٹینشن ہے. وہ بچے کی تصویر بھی مجھے دکھا رہے تھے, وہ عید کے دن نماز پڑھ رہا ہے, بڑا 8-9 سال کا بچہ, تو بڑا پیارا خوبصورت ہوتا ہے. اور استاذ بھی وہ پٹھان ہے, وہ شلوار قمیض اس کی اور سفید ٹوپی. بچے شلوار قمیض میں بڑے اچھے لگتے ہیں, بچیاں اسکارف میں, فراک میں, اور بچے شلوار قمیض میں ٹوپی میں. آپ ذرا ایک دن اپنے بچے کو پتلون پہناؤ, میں پینٹ شرٹ کو ناجائز حرام نہیں کہتا, لیکن ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لو اپنے خرچے پہ. بچے کو آپ سفید شلوار قمیض پہناؤ اور ٹوپی پہناؤ, اور پھر اس کی موبائل میں تصویر لے کے چیک کرو, ایسا پیار آئے گا نا اس کے اوپر. اس طرح بچی کو ایک دن آپ اسکرٹ پہناؤ, چھوٹی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہناؤ, اور ایک دن کیا کرو, اس کو فراک پہناؤ, اسکارف پہناؤ اور تصویر لو. زمین آسمان کا فرق لگے گا, زمین آسمان. یہ جو اسلامی لباس ہے نا, اس میں بھی اللہ نے ایک بڑی برکت رکھی ہے. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن بچوں میں آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو. تو خیر, تو کیا ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی. میں جب تعزیت کے لیے گیا تو کیا کہہ رہے ہیں, بھائی گم بھی سکتا تھا. کتنے لوگوں کے بچے گم جاتے ہیں نا, ساری زندگی اس عذاب میں گزرتی ہے, پتہ نہیں کہاں ہوگا, کس حالت میں ہوگا. کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے گما نہیں ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے گم نہیں ہوا, موت واقع ہوئی ہے, گم نہیں ہوا. موت میں تو صبر آ جاتا ہے. نمبر 2, پتہ چل گیا کہ کہاں موت واقع ہوئی ہے. نمبر 3, اگر ڈوب کے بے ہوش ہو جاتا اور کسی اذیت میں ہوتا اور پھر کئی دن علاج چلتا, پیسہ بھی خرچ ہوتا, اس کے بعد موت ہوتی, کتنی بڑی ٹینشن ہوتی. جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی, پھر کوئی قومے میں چلا جاتا, کوئی بیماری ہو جاتی, سڈنلی موت ہو گئی. تو اتنی ساری, پھر کہتے ہیں ہمارے اعمال ویسے ہی اس قابل نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہو یا نہ ہو, آخرت میں ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے شکر گزاری, یہ کیا ہے. اور ناشکرے لوگ کیا کرتے ہیں, میرے پاس ناشکروں کی رپورٹیں بھی ہیں. ایک صاحب کی بچپن میں ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی, اتنی بڑی داڑھی ان صاحب کی, ایسی طنزیاں باتیں کر رہے ہیں, میرے بچہ ہی ملا تھا اللہ کو مارنے کے لیے, اور پتہ نہیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, صدقے بھی کرتا ہوں, سنا تو یہ ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اس طرح کی طنزیاں. میں نے کہا یار تم کافر ہو جاؤ گے, کیا باتیں کر, بچہ تو واپس آئے گا نہیں,
اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا کہ اس کو بہت ٹینشن ہوئی ہے, مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں, چلو بچے کو ریورس کر کے زندہ کر دو. اپنا ثواب کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو بھائی ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کی کوشش کرو. آ جائے تو ناشکری مت کرو, ناشکری مت کرو. ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا ریشو زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تھوڑی تھوڑی پریشانیاں ہلکی پھلکی, ہم تو ان تھوڑی پریشانیوں کو بھی عذاب بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ, تھوڑی سی آزمائش آتی ہے اس کو اللہ کا عذاب سمجھنا شروع کر دیتے. تو اللہ نے دو طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں, شکر گزار اور ناشکرے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ناشکرے بنے یا شکر گزار بنے؟ شکر گزار. اور شکر میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. اچھا, اس کا شکر ادا ہو سکتا نہیں ہے کسی بھی قیمت پہ, لیکن اللہ نے کہا چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا ہو گیا ادا. چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا شکر ادا کر دیا. وہ چند کام کیا ہیں؟ 5 ٹائم نماز پڑھ لو بھائی جماعت کے ساتھ. سارا دن تو اللہ نمازیں نہیں پڑھوا رہا ہم سے, 5 ٹائم پڑھ لو نماز. تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھ لو, پورا سال کھاتے ہو, 1 مہینہ کیا کر لو؟ ناغا. زندگی میں 1 دفعہ حج کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی زیادہ مشکل پیکج نہیں ہے. فرض زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ. اس کے علاوہ اللہ نے کہا تمہارے مال میں مسکینوں کا اور تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے. ان رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ, بیوی, بچے, ان پہ خرچ کرو. اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ کا شمار شکر گزاروں میں ہوگا, ناشکروں میں ہوگا. کچھ لوگ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, دیسی گھی کے پیسے ہیں, بچوں کو کھلاتا ہی نہیں ہے دیسی گھی. ایک صاحب دیسی گھی لے کر آئے نا, وہ کنجوس, بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن لطیفہ اتنا مزیدار ہے بار بار دل چاہتا ہے سنانے کا. بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں میں. کیا کروں یار, وہ لطیفہ رکتا نہیں ہے اتنا مزے کا نا. 100 دفعہ بھی سنا پھر بھی سخاوت ہے بھائی, سنا دیتا ہوں پھر بھی. کنجوس آدمی گھر میں گھی کا ڈبہ لے کر آیا بچوں کے کہنے پر, تو کہہ رہے ڈبے سے لگا کے کھاؤ پہلے, کیونکہ اس میں بھی باہر چکنائی ہوتی ہے نا. سفر پہ جا رہا تھا, الماری میں رکھ کے چلا گیا, بولا جب تک میں نہ آؤں کھانا نہیں. واپس آیا, کھایا تو نہیں. وہ کنجوس کے بچے تھے, انہوں نے کہا ہم الماری سے لگا کے کھا رہے تھے. رکھ کے ایک تھپڑ لگایا بغیر, تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہوتا تم سے. اور ایک اور آیا مارکیٹ میں, تو اللہ کو کنجوس لوگ پسند. ایک مہمان گیا کسی کے گھر, تو میزبان نے سادہ چاول ابلے ہوئے لا کے رکھ دیے. مہمان دیکھ کے حیران, یار یہ کیا ہے. اندر سے آواز آئی بیوی کی نا, مرغی لے آؤں. تو مہمان خوش ہو گیا کہ مرغی بھی ہے, میرا خیال ہے بھائی مرغی بھی. میزبان جو شوہر تھا نا, اس نے کہا ابھی نہیں. تو مہمان کے دل میں خیال ہے ابھی نہیں کا مطلب ہے پہلے چاول ختم کر لوں اس کے بعد آئے گی. تو وہ جلدی جلدی چاول کھانے لگا. پھر آواز آئی مرغی لے آؤں. اس نے کہا ابھی نہیں. اس کا خیال ہے اسپیڈ بڑھا بھائی, جب تک ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں آئے. ایسے جلدی جلدی کھا کے ختم کیے. پھر آواز آئی جی مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا لے آ, زندہ مرغی آ رہی ہے. مہمان نے کہا یہ کس کام کے لیے؟ کہہ رہے یہ جو چاول نیچے گر گئے ہیں نا یہ کھائے گی. مرغی کو بھی دانا خرید کے نہیں کھلایا جا رہا, مہمانوں سے جو چاول بچ جائیں گے وہ کس کو کھلائے جا رہے ہیں؟ یہ ہے شکر گزار. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کو سخی پسند ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دولت دی ہے, کسی کو میں نے غریب بنایا. کافر کہتا ہے میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا. بھائی اللہ کہتے ہیں نا یبسط الرزق لمن یشاء, میں جس کو چاہتا ہوں دولت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. اب جس کو چھینی ہے وہ صبر کرے, جس کو دی ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرے اور احسان نہ جتلائے. یہ کہ ہے بھائی اللہ نے دی ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے تو اس لیے میں کھلا رہا ہوں. تو مرغی پالے اس لیے نہیں کہ بچے میں چاول کھلائے گا ان. تو کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں, یہ بھی ناشکری ہے. میں نے ایک بکری کسی کو پالنے کے لیے دی, اب تک وہ واقعہ نہیں بھولتا ہوں, یہ 15 سال تو ہو گئے ہوں گے. میں جب بکری لینے کے لیے گیا تو وہ مجھے لگا اب اس کا سوپ ہی بنا سکتا ہوں میں. پتا چلا کمبخت صرف ایک ٹائم کھلاتا تھا اس کو, صرف صبح کے وقت ایک ٹائم. کہہ رہے بس 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کیا ہے کافی ہے. بس کر یار, جانور ہے وہ بول نہیں سکتا تو اب اس کا یہ مطلب ہے آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ. تو ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں شکر گزار بنائے. اچھا داڑھی رکھنا بھی کاٹنا بھی ناشکری میں شامل.
دیکھو ہمیں مرد کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ ہمیں چاہتا عورت بھی بنا دیتا. تو اللہ ہمیں کیا چاہتا؟ عورت. اب اللہ کہتا ہے جب مرد بنائے تو پورے مرد کے بچے بنو گے, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آدمی نظر آؤ. مردوں والی وجاہت. تو اس لیے داڑھی رکھ لیں. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں, وہ اللہ ان کا معاملہ ہے, لیکن جب اللہ کے نبی نے آرڈر دے دیا داڑیاں بڑھاؤ, میرے رب نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ, تو پھر میں نے سکھوں کو دیکھا ہے امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, جاپان میں بھی, جہاں بھی گیا ہوں اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں, حالانکہ ان کو اتنی تاکید سے حکم نہیں دیا گیا میرے بھائی, ان کا تو کلچر ہے, وہ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ جانیں. ہم تو برحق مذہب کو فالو کرتے ہیں, ہمارے پاس تو اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں, اور داڑھی صرف اسلام کا حکم نہیں ہے. تورات میں آج بھی لکھا, میں نے خود پڑھا ہے, کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو داڑھی مت کاٹیں, تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ میں نے یہودی دیکھے اتنے بڑے, ہانگ کانگ میں, جاپان میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, یہاں تو یہودی نہیں ہوتے لیکن دنیا میں جاؤ یہ بہت ہیں یہودی, سب کی بڑی بڑی داڑیاں. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے, تاجر ہوں گے, داڑھی نہیں کاٹیں گے. ٹھیک ہے ان میں کچھ لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں, ہمارے یہاں تو مذہبی لوگوں نے داڑھی کا انکار کر دیا بھائی ماڈرن بننے کے چکر میں. تو داڑھی بڑھاؤ بھائی, کس کا حکم ہے؟ اب سب سے پہلے اللہ ہے بھائی, شکر گزاری میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو عورت پردہ کرے, وہ اپنے حسن کی نمائش نہ کرے. اللہ عورت کو عورت نہ بناتا, اللہ نہ کرے ہجڑا بنا دیتا, مخنث بنا دیتا, کون اس کی طرف مائل ہوتا؟ کون اس سے نکاح کرتا؟ کہاں اس کی اولاد ہوتی؟ عورت کو اللہ نے عورت بنا کے حسن دیا, لیکن اس کی کچھ لمٹ, کہ یہ حسن میں نے اس لیے دیا تاکہ تمہاری طرف لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں, غیر مردوں میں دلچسپی مت لو. عورت میں حسن نہ ہوتا نکاح کا پیغام نہ بھیجتے لوگ, اس کی طرف پیغام ہی نہ بھیجتے لوگ. افریقہ میں حیران ہوتا ہوں میں, افریقہ میں ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے, ہیڈ لائٹ پڑی, دو بیٹھے ہوئے تھے جو بلیک لوگ ہوتے ہیں نا, لڑکا لڑکی, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا تھا. ہماری لائٹ لگی ہے تو پتا چلا یہ ڈیٹ مار رہے ہیں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. میں نے کہا یار ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے, یہ ایک دوسرے کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی اندھیرے میں اتنے بےچارے بلیک, وہ تو اللہ نے بنایا, ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھے ہوں بھائی آخرت میں, لیکن کلر اتنا بلیک ان کا, بڑا حوصلہ چاہیے ایسے میں ڈیٹ مارنے کے لیے بھائی, بڑا حوصلہ چاہیے. میں نے کہا یہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی, ان کو تو جو اللہ نے بنایا, اللہ اصل تو اعمال ہیں بھائی, ہو سکتا ہے وہ آخرت میں سفید ہوں, ہم آخرت میں سیاہ ہوں, لیکن اللہ نے اگر ایک حسن دیا ہے تو یہ بھی کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. عورت کو اللہ نے حسن دیا ہے, اس حسن کو چھپانے کا حکم ہے, اس حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر وہ کرتی ہے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ ہم سب کو ان سارے اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے. اور اس شکر گزاری کا سب سے نقد فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ دل خوشی سے بھر جائے گا. اللہ پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں, خوشیوں والی زندگی عطا کرتے ہیں. بھائی کسی نے کہا ہے کہ صحت کے لیے دعا, شہزاد بھائی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. فلسطین کے لیے دعا, سب دعائیں کر رہے ہیں, فلسطین کے لیے تو ہر وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہ ان مظلومین کی مدد فرمائے.